بابوں کے مخالف ہیں، میں بابا نہیں، بہت سارے ہیں، تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی، او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے، اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں، میں نے کہا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا، میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو شیطان جڑے آج تک ساڈے بابیاں دا منکر ہے وہ کون ہے؟ اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا۔ وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے، میں کیا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل ہے، نبی پاک نے تار سے پتھر کھاتے، ماما تم باہر دیا ہمارے بولتے نہیں نکلتا، تیرے پیو نے پتھر کھانے میں، اور تیرے تو چنگا سے بابا کھاتے مریض بھی سینا۔ کمال والی بات ہے جناب، ایسے ہی بک بکانا شروع کیا، باہر نکل بہت ہے، کمال ہے، تو اسلام کا کام نہیں کرنا، صحیح دین بھلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو، اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر نہ لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا تے رہنا تو بھی نہیں، کمال والی گل ہے، تو کرے گا کی، اوہ ابا لبیا کرو، جڑے دن تے لب جانا تینوں مسئلہ حل ہو جانا، تینوں ابا ہی نہیں لبن دے، ابا منو لبے ہے، تو لالی نہیں نکلا، تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا، تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا، کسی نے اجمیر میں بنا لیا، کسی نے دیوبند میں بنا لیا، کسی نے بریلی میں بنا لیا، ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں، ابا تو ایک تھا، اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں، سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر، شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے، زیدیہ، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ، پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے، بریلویہ، دیوبندیہ، حیاتیہ، مماتیہ، ابے تو تھوڑے نہیں پہ اتنے ابے نے تھوڑے کے گنے نہیں جاندے، ابا ہی کسی ابا لب لے آیا سی، ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں، تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا، اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر۔ 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے، 12 سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں، ہاں کارٹون بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بچے جن کے ابے یہ واقعہ سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں، تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی، یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی، کون؟ موسیٰ بن عمران علیہم السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے، اور نہیں جی ساڑھے بزرگاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دے، چھڑ دیو کلمہ تو تانوں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا، تجوید نال، نماز نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، اچھا جی یہ دلیل ہے، جی دلیل ہے، تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے؟ نہیں وہ تو آئی گمراہ ہے، ہاں آیا نا داڑ تلے ہون، ہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، اور تواڈے بابیاں نے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جدوں 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی، ہوں اپنے بابیاں نو کہو کہ ہوں ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والےاں نو انہاں تو تروڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے، ہوں سامو اینو لو سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا، اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، ہاں بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے، لہذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھایا۔ آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلمانوں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں، جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں اپنے لیے کو پیش کرتے ہیں۔ تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ
قرآن حکیم وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا، جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار، ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا، امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر، انگلش کے اندر، اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہے ہیں. سرکار بالکل الٹ بات ہے، میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا، وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں، ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں.